ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فیضان مدینہ سردار آباد کے ایک ماہ کے اعتکاف کرنے والے حاضرین نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیجئے. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز. جو ایمان والا ہے اور اچھے اعمال کرنے والا ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال میں نماز افضل ہے، افضل ترین عمل ہے. جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت، محشر میں کام آئے گی اے بھائیو نماز. بات عظمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز، اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 99 مرتبہ نماز کا صراحتاً ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ متعدد بار، بے شمار بار نماز کا ذکر ہوا. پارہ ایک سورہ بقرہ کی 125ویں آیت 1-5 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک رکھو. تو اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. سبحان اللہ. تو نماز کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا ہے، جا بجا قرآن پاک میں نماز کا بیان ہے. اور نماز جنت میں لے جانے والا کام ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا
صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1397۔ ایک عرب کے دیہاتی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا، اللہ عز و جل کی اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور فرض نمازیں ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ عرض کی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس پر زیادتی نہ کروں گا۔ جب وہ لوٹ گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ کیا شان ہے میرے نبی کی! میرے نبی کو پتہ ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ تو جنتی کس کو فرمایا؟ ایمان لانے والے کو، شرک سے بچنے والے کو، فرض نمازیں ادا کرنے والے کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، رمضان کے روزے رکھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیو نماز، سب کچھ تمہیں دلائے گی یہ بھائیو نماز، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی یہ بھائیو نماز، جنت تمہیں دلائے گی یہ بھائیو نماز۔ تو نماز پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 277، 277۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثابت قدم رہو اور اس کی برکتیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے، اور یاد رکھو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز پڑھنا ہے، اور مومن ہی ہر وقت باوضو رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان کے جو بھی افعال ہیں، اعمال ہیں، ان میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز۔ مسلم شریف حدیث نمبر 223، 223۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ، زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو بھر دیتے ہیں، اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل یعنی رہنما ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف حجت ہے۔ نماز کو کیا فرمایا؟ نور۔ نماز نور ہے، لائٹ ہے۔ انشاءاللہ نماز پڑھنے والے کو روشنی نصیب ہوگی۔ قبر میں اندھیرا ہی ہوگا نا، مگر نماز پڑھنے والے کو روشنی نصیب ہوگی۔ قیامت کے روز روشنی نہیں ہوگی، نہ سورج، نہ چاند، نہ تارے، نہ ٹیوب لائٹ، نہ انرجی سیور اور کوئی ذریعہ لائٹ کا ظاہری جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں الیکٹرک کا نہیں ہوگا۔ ایمان کی روشنی ہوگی، اچھے اعمال کی روشنی ہوگی، اور جب نمازی پل صراط پر آئے گا جو گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو اس وقت اس کی وہ پیشانی
جو رب کی بارگاہ میں جھکی ٹارچ کی طرح روشن ہو جائے گی. جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز، جنت میں لے کے جائے گی اے بھائیو نماز. اور جو نادان نماز نہ پڑھے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے، کبھی ٹائم نہیں ہے، کبھی دوست گلے پڑ گئے، کبھی سوشل میڈیا نے مصروف کر دیا، کبھی دوست آ گیا، کبھی بچے، کبھی والدین، کبھی کوئی، کبھی گاہ، کبھی کچھ، اور نماز چھوڑ دی. تو یاد رکھیے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھا جاتا ہے. جی ہاں، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. یہ حدیث پاک جہنم میں لے جانے والے اعمال اس کتاب میں، کنز العمال کے حوالے سے. شاہ ابرار، ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دے گا جس سے وہ داخل ہوگا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الکبیر حدیث نمبر 233 233، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ توبہ کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے. تو ماہ رمضان مبارک میں نماز پڑھنے والوں کی بہت تعداد ہو جاتی، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو رمضانی بھائی رخصت ہو جاتے. اللہ کے بندے، رمضان میں نماز فرض ہے، عید کے دن بھی فرض ہے، اس کے بعد بھی فرض ہے. تو اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے، کبھی بھی ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے. کاش آسام سے بچاتی ہے بھائیو نماز. آسام کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق جہنم کی ایک وادی ہے. آسام سے بچاتی ہے بھائیو نماز، بدکام سے بچاتی ہے بھائیو نماز، بدکام سے بچاتی ہے بھائیو نماز. کامل وضو کے بعد توجہ سے گر پڑھو، عصیاں کو بخشواتی ہے بھائیو نماز. عصیاں کا مطلب ہے گناہ. عصیاں کو بخشواتی ہے بھائیو نماز. جس طرح پانی جسم کو کرتا ہے پاک صاف. پانی طاہر و مطہر ہے، پانی طاہر اور مطہر ہے، یعنی پانی پاک ہے اور پاک کرتا ہے. اور سبحان اللہ، نماز بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جس طرح پانی جسم کو کرتا ہے پاک صاف، ویسے گناہ مٹاتی ہے بھائیو نماز، ویسے گناہ مٹاتی ہے بھائیو نماز. بدکام سے بچاتی ہے بھائیو نماز.
ٹھنڈک ہے اس سے چشمے شہ انبیاء کی، اور ان کی رضا دلاتی ہے بھائیو نماز۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز پڑھتے ہیں آقا خوش ہوتے ہیں، آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اور آقا کی رضا دلاتی ہے نماز، سبحان اللہ۔ کتنا ہے خوش نصیب، کس قدر بختور، قرب خدا دلاتی ہے بھائیو نماز، قرب خدا دلاتی ہے بھائیو نماز۔ نماز کے بارے میں کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے معراج مومنوں کی ہے یہ دین کا ستون، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ معراج مومنوں کی ہے یہ دین کا ستون، درجات کو بڑھاتی ہے بھائیو نماز، درجات کو بڑھاتی ہے بھائیو نماز، بدکام سے بچاتی ہے بھائیو نماز۔ نماز کی کیا شان ہے؟ نماز کی تیاری کرتے ہیں، سبحان اللہ، وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو دھوتے ہیں تو سبحان اللہ اعضائے وضو کے گناہ ہمارے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وضو نماز جنت کی کنجی، نماز کی کنجی طہارت۔ ابھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور نماز کی برکتیں شروع ہو گئیں، بلکہ اس سے پہلے شروع ہو گئیں جب چل کر مسجد کی طرف آئے اور وضو کر کے آئیں گے۔ کہ ایک غیر مسلم نان مسلم طالب علم کو اسلام کی دعوت دی، اس نے پوچھا وضو میں کیا کیا سائنسی حکمتیں؟ تو کہتے میں لاجواب ہو گیا، اور میں اس کو ایک عالم دین کے پاس لے گیا، لیکن ان کو بھی معلومات نہیں تھی، یہاں تک کہ سائنسی معلومات رکھنے والے ایک شخص نے اس کو وضو کی کافی خوبیاں بتائیں، مگر گردن کے مسح کی حکمت بتانے سے وہ بھی قاصر رہا۔ وہ غیر مسلم نوجوان چلا گیا، کچھ عرصے بعد آیا اور کہنے لگا ہمارے پروفیسر نے دوران لیکچر بتایا اگر گردن کی پشت اور اطراف پر روزانہ پانی کے چند قطرے لگا دیے جائیں تو ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی خرابی سے پیدا ہونے والے امراض سے تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سن کر وضو میں گردن کی مسح کی حکمت میری سمجھ میں آ گئی، لہذا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں پکا نمازی بنا دے کہ ہم ہر حال میں نماز پڑھیں۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اجعلنا قائمین صلاة تکون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النیران۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا،
ایسی نماز جو اللہ الرحمن کی رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے اور جنتوں میں داخلے کا باعث ہو اور آگ سے بچانے والی ہو. جنت میں لے کے جائے گی اس کے تعلق سے ہی کل بشر پہتو زندگی اور موضوع لے کر حاضری ہوگی اور انشاءاللہ مزید ذہن ہے اس کے مختلف سیگمنٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. نماز کا ذکر قرآن پاک میں حدیث میں پھر انشاءاللہ نماز کے میڈیکلی جو فائدے ہیں وہ بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. نماز پڑھنے کی بشارتیں ترک کرنے کی وعیدیں اور اللہ کی رحمت سے نماز کی حکمتیں بھی آپ کو انشاءاللہ پیش کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. رمضان گزاری ہے مدنی چینل کے ساتھ انشاءاللہ. روزہ بھی گزرے گا ثواب بھی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.